والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ معزز و محترم خواتین و حضرات، رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اندر ہم اس وقت داخل ہیں۔ آخری عشرے کے ایام گزر رہے ہیں، رمضان کے آخری دن ہیں، رمضان الکریم کی آخری راتیں ہیں، اور ان آخری دنوں کے اندر اور ان آخری راتوں کے اندر یوں سمجھ لیں کہ ہمارے پاس آخری چند گھڑیاں ہیں، آخری چند مواقع ہیں کہ جن کے اندر ہم اپنے لیے اپنے رب کے حضور بخشش اور مغفرت کا سوال کر سکیں۔ ان آخری دنوں اور راتوں کو غنیمت سمجھتے ہوئے، آخری موقع سمجھتے ہوئے خوب اپنے آپ کو عبادت کے اندر، تلاوت قرآن کے اندر، نوافل کے اندر، کثرت ذکر کے اندر اور دعا کے اندر مشغول رکھنا چاہیے۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا طریقہ شریفہ اور طریقہ مبارکہ یہ تھا کہ اگرچہ رمضان شریف کے پہلے دن سے لے کر آخری دن تک، اس ماہ مبارک کی پہلی گھڑی سے لے کر آخری گھڑی تک، ہر روز اور ہر رات کو آپ باقی سال کی بنسبت مختلف طریقہ اپناتے تھے، اور مزید کثرت کے ساتھ آپ مسجد کے اندر اور ذکر اور اذکار کے اندر اپنا زیادہ تر وقت صرف فرماتے تھے، اور تمام اصحاب الکرام کو اس ماہ مبارک کے ہر دن اور ہر رات کے اندر کثرت سے ذکر کی طرف راغب کرتے تھے، دعا کی طرف راغب کرتے تھے، صدقات اور خیرات کی طرف راغب کرتے تھے، نیکی کی طرف راغب کرتے تھے۔ وہیں پر حضرت ام المؤمنین ام عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ حضور کا درس امت کے لیے یہ بھی ہے کہ آپ علیہ السلام جب آخری عشرہ آ جاتا تھا، جس کو عتق من النار، جہنم سے آزادی کا عشرہ کہا جاتا ہے، یہ آخری دن اور یہ آخری ایام جو رمضان شریف کے آخری عشرے کے ہیں، جس کے اندر لوگوں کی گردنوں کو جہنم سے آزاد کیا جا رہا ہوتا ہے، مسلمانوں کی معافی کا اعلان کیا جا رہا ہوتا ہے، مومن کی بخشش کا اعلان کیا جا رہا ہوتا ہے، اور پورے مہینے کے اندر جو بندہ تراویح کی صورت کے اندر، دن کے اندر، روزہ کی صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی بندگی کرتا ہے، ان آخری ایام کے اندر اس کی نجات کا پروانہ جاری کیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ جو آخری عشرہ جس کو عتق من النار، جہنم سے آزادی کا عشرہ کہا گیا ہے، اس کے بارے میں کریم آقا علیہ السلام کا طریقہ شریفہ حضرت ام المؤمنین ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ کان علیہ السلام یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہا، کہ جب آخری عشرہ رمضان شریف کا داخل ہو جاتا اور جب آخری 10 دن شروع ہو جاتے تو آپ علیہ السلام آخری 10 دنوں کے اندر مزید عبادت کے اندر اور مزید ذکر اور اذکار کے اندر آپ کوشش فرماتے۔ جتنی پہلے 20 دنوں کے اندر کوشش اور کاوش ہوتی تھی، آخری 10 دنوں کے اندر اس سے مزید بڑھ جاتی تھی۔ پہلے 20 دنوں کی بنسبت آخری 10 دنوں کے اندر آپ علیہ السلام مزید اس طرف سب کی توجہ دلاتے تھے، اور جو کوشش آپ آخری 10 دنوں کے اندر فرماتے تھے وہ باقی پہلے جو 2 عشرے ہیں، پہلے جو 20 دن ہیں، اس کی بنسبت زیادہ ہوتی تھی۔ یعنی کہ اس کے اندر درس یہ ہے کہ جو پہلے 20 دن ہیں مکمل کوشش کی جائے کہ کوئی گھڑی اور کوئی وقت پہلے 20 دنوں کا بھی ضائع نہیں ہونا چاہیے، مگر جب آخری 10 دن آ جائیں تو پھر تو ایک ایک گھڑی کے لیے بندے کو مزید اپنے آپ کو صرف کر، اپنے آپ کو عبادت اور ریاضت کے اندر اور اپنے آپ کو ذکر اور اذکار و تلاوت قرآن کے لیے مزید فارغ کر دینا چاہیے۔
اور اسی طرح ایک دوسری روایت کے اندر اس طرح حضرت ام المؤمنین نے روایت کیا کہ اذا دخل العشر شد مئزرہ، کہ جب آخری عشرہ داخل ہو جاتا تو کریم آقا علیہ السلام گھر والوں سے مکمل جدا ہو جاتے. یعنی آخری عشرہ یاد رکھیں کہ رمضان شریف جو ہے وہ سن 2 ہجری میں اس کے روزے فرض ہوئے ہیں، اور اعتکاف جو ہے یہ بھی مسنون سن 2 ہجری کو ہوا ہے. یعنی کہ جس سال رمضان شریف کے روزے فرض ہوئے ہیں اسی سال جو سنت اعتکاف تھی وہ بھی شروع ہوگی. اور آپ علیہ السلام نے ہر رمضان شریف کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا. تو اعتکاف جو بذات خود ہر قسم کی مصروفیت سے علیحدگی کا نام ہے، اور اپنے آپ کو مکمل اللہ کی عبادت کے لیے فارغ کرنے کا نام ہے. وہیں پر حضرت ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتی ہیں کہ آپ علیہ السلام بالکل ہر کسی سے علیحدہ ہو جاتے تھے، ہر کسی سے جدا ہو جاتے تھے، اور صرف عبادت کے اندر آپ نے آپ کو مشغول رکھتے تھے. امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا ہے کہ یستحب ان یزاد من العبادات فی العشر الاواخر من رمضان واحیاء لیالیہ بالعبادات، کہ جو آخری عشرہ ہے اس آخری عشرے کے اندر یہ مستحب ہے کہ بندہ عبادت کے اندر بھی زیادہ تغدو کرے اور زیادہ کوشش کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آخری عشرے کی راتیں ہیں چاہے وہ تاک راتیں ہیں، تاک راتیں تو وہ ہیں جن کے اندر لیلۃ القدر کے ہونے کا کسی ایک رات میں امکان ہے کہ جو تاک راتیں ہیں ان میں سے کوئی ایک رات لیلۃ القدر والی ہو جاتی ہے. تو جو بندہ ذرا بھی اپنے من اور دل کے اندر بخشش اور مغفرت کی امید رکھتا ہے وہ ان ساری راتوں کو ضائع نہیں ہونے دے گا. اور جو بھی لیلۃ القدر کی تلاش کرنا چاہتا ہے، لیلۃ القدر کو حاصل کرنا چاہتا ہے، لیلۃ القدر کے اندر اپنی بخشش اور مغفرت کے لیے ہاتھ اٹھانا چاہتا ہے، وہ تو تاک راتوں میں سے کوئی بھی رات نہیں چھوڑے گا، مگر تاک راتوں کے علاوہ جو باقی راتیں ہیں وہ بھی مستحب ہے. اور بندے کے لیے دنیا اور آخرت کے اندر یہ چیز نفع مند ہے کہ باقی راتوں کو بھی وہ اٹھ کر اللہ کے حضور اپنے سر کو سجدے کے اندر جھکائے اور اپنے ہاتھوں کو اللہ کے حضور پھیلائیں. کیونکہ یاد رکھیں کہ تاک راتوں کے اندر صرف اس نیت سے اٹھنا کہ بخشش اور مغفرت ہو جائے یہ بھی اچھی بات ہے، ٹھیک بات ہے، مکمل اس کی کوشش ہونی چاہیے، مگر یہ ہے کہ جو باقی راتیں ہیں اس کے اندر اللہ کو راضی کرنے کے لیے بندہ اٹھتا ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے بندہ اٹھتا ہے، صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کے لیے، رب اور رسول کو اپنے ساتھ خوش اور راضی کرنے کے لیے اٹھ جائے. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا استحب ان یکون اجتہادہ فی نہارہا کاجتہادہ فی لیلہا، کہ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ بندہ مومن اور بندہ مسلمان جب آخری عشرہ آ جائے رمضان شریف کا، جب آخری 10 دن آ جائیں تو جس طرح بندہ دن میں جاگا ہوا ہوتا ہے اور دن کے اندر بندہ ہر کام بڑی توجہ کے ساتھ کرتا ہے، بغیر سستی کے ہر کام بندہ گزار رہا ہوتا ہے، تو جس طرح بندہ دن گزارتا ہے مجھے یہ پسند ہے کہ بندہ اسی طرح رمضان کی آخری عشرے کی ہر رات کو بھی گزارے. جتنا وقت بندے کو آرام کے لیے چاہیے، آنکھیں کھول کر بیٹھنے کے لیے چاہیے، اتنا وقت وہ گزار لے. کچھ بزرگوں کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ صرف مغرب اور عشاء کے درمیان افطاری کرنے کے بعد اور نماز مغرب کو ادا کرنے کے بعد تھوڑا سا آرام کر لیتے، اور پھر عشاء سے لے کر فجر تک وہ ساری رات جاگ کر گزارتے. کچھ بزرگوں کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ وہ صبح و فجر کی نماز کے بعد اشراق تک انتظار کرتے، اشراق کے نوافل پڑھنے کے بعد پھر وہ کچھ دیر کے لیے آرام کر لیتے، اور پھر اس طرح پورا دن وہ ذکر اور اذکار کے اندر گزارتے، تسبیح، تحلیل اور تحمید، تقدیس کے اندر گزارتے، اور اسی طرح پھر پوری رات کو بھی گزار لیتے. اپنے وقت کے لیے کچھ نہ کچھ بندہ ٹائم نکال لے،
اپنے وقت یعنی آرام کے لیے کچھ نہ کچھ وقت جو ہے جتنا کم ہو سکتا ہے وہ کر لے. باقی جو دن ہے جس طرح بندہ اس کو جاگ کر گزارتا ہے، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مجھے پسند ہے کہ رات کو بھی بالکل اسی طرح گزار لے، یعنی کہ آخری عشرے کی راتیں دن کی طرح بنا لے. حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے اپنے رب کو کس طرح حاصل کیا؟ فرمایا کہ فعلنا لیالینا کنہارنا، کہ ہم نے اپنی راتوں کو دن بنایا ہے. جس طرح لوگ اپنا دن گزارتے ہیں ہم نے اس طرح راتیں رب کی یاد کے اندر گزاری ہیں. جعلنا لیلتنا کنہارنا. حضرت مولا مرتضیٰ خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین مولانا شیخ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ کان علیہ الصلاۃ والسلام یوقظ اہلہ فی العشر الاواخر من رمضان، کہ جب آخری عشرہ آ جائے، رمضان شریف کے آخری دن آ جائیں، آخری راتیں آ جائیں، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت شریفہ یہ ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا طریقہ مبارکہ یہ ہے کہ جناب نہ صرف خود آخری عشرے کی ساری راتوں کو جاگ کر گزارتے اور عبادت کے اندر گزارتے، بلکہ آپ اپنے اہل و عیال والوں کو بھی، اپنے گھر والے جتنے بھی ہوتے تھے ان کو بھی آپ جگاتے، اور راتوں کے اندر آپ ان کو بھی ذکر و اذکار، تلاوت قرآن، دعا اور نوافل کے اندر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر اذکار کے اندر آخری راتیں گزارنے کا حکم دیتے ہیں. یعنی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام تمام گھر والوں کو بھی جگا دیتے اور ان سب کو بھی آخری جو راتیں ہیں رمضان شریف کی وہ جاگ کر گزارنے کا حکم دیتے. اس سنت مبارکہ کے مطابق ہمیں یہ چاہیے کہ نہ صرف ہم خود رمضان شریف کی آخری راتوں کو جاگ کر گزاریں اور رمضان شریف کی آخری راتیں عبادت کے اندر گزاریں، بلکہ اپنے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے بچوں کو جو اتنے کم از کم سمجھدار ہیں کہ وہ نماز پڑھ سکتے ہیں، اتنے سمجھدار ہیں دعا کر سکتے ہیں، اتنے سمجھدار ہیں قرآن پڑھ سکتے ہیں، ان کو بھی جگا کر پورے گھر والوں کو، پوری فیملی کو مل کر اکٹھے ہو کر ان کو یہ جو رمضان شریف کی آخری راتیں ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور جا کر گزارنی چاہیے اور ان آخری راتوں کو غنیمت سمجھنا چاہیے. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر 3 چیزیں میری زندگی کے اندر نہ ہوتی تو میں ایک دن بھی جینا پسند نہ کرتا، اور ان 3 الظمء للہ بالحواجر، السجود للہ فی جوف اللیل، ومجالسۃ اقوام یذکرون اللہ، او کما قیل، کہ اگر 3 چیزیں میری زندگی کے اندر نہ ہوتی تو ایک دن بھی گزارنا فائدہ مند نہ ہوتا، اور ان 3 چیزوں میں سے ایک چیز آپ نے فرمائی کہ السجود للہ باللیل، کہ فی جوف اللیل، کہ رات کو اٹھ کر اور رات کی تاریکی کے اندر اللہ کے حضور سجدہ ریزی کرنا. حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ سے پوچھا گیا کہ رات کو جاگنا اللہ کے لیے کتنا ضروری ہے، رات کو اٹھ کر عبادت کرنا، نوافل پڑھنا کتنا ضروری ہے. آپ نے فرمایا کہ اگر دن کے روزے کی توفیق نہ ہو، رات کو جاگنے کی توفیق نہ ہو تو سمجھ لو کہ انک محروم، اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں بڑی رحمت سے محروم کر دیا. یعنی یہ عام دنوں کی بات ہے، چہ جائے کہ رمضان کے اندر ہم راتوں کو بس اسی طرح ضائع کر دیں، اسی طرح گزار دیں، اور راتوں کو ہم فضول باتوں کے اندر، لغو باتوں کے اندر ہم ضائع کر دیں، بجائے اس کے کہ رمضان شریف کے علاوہ بھی ہم راتوں کو جاگیں. کم از کم جو رمضان شریف کی راتیں ہیں ان کا مکمل خیال رکھنا چاہیے اور ان کو مکمل احتیاط کے ساتھ گزارنا چاہیے. We are in the last portion of Ramadan al-Kareem. We are in the last 10 days of Ramadan al-Kareem. This last portion and last section of Ramadan al-Kareem is declared as عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ, salvation from the fire, salvation from the punishment, which means
that in the last 10 days of Ramadan al-Kareem, believers and Muslims who respect Ramadan, who keep the fast of Ramadan, who fulfill the obligations of the deen of Allah subhanahu wa ta'ala, they are declared as free people from the fire. They are declared as independent from the punishment. They are declared as protected and safe from the wrath of Allah subhanahu wa ta'ala, accountability of Allah subhanahu wa ta'ala, and punishment of Allah subhanahu wa ta'ala in hereafter. Last 10 days of Ramadan should be spent more carefully, should be spent in more ibadah, should be spent in more dua, should be spent more in remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala. Indeed, the mother of believers, al-Mu'mineen Aisha as-Siddiqa radiyallahu ta'ala anha, she narrates that كان عليه الصلاة والسلام يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها. Even though our Master عليه الصلاة والسلام, the first 20 days of Ramadan al-Kareem, they would spend days and nights in remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala. There wasn't even a moment in the life of our Master alayhi salatu wasalam which wasn't spent in the remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala. But it means dedication. But it means that freeing from all the duties of family and engagement with ummah in general. That our Prophet sallallahu alaihi wasallam, that in the first 20 days of Ramadan, they would dedicate more and more time towards remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala, towards praying to Allah subhanahu wa ta'ala. But when last 10 days would come, then our Master alayhi salatu wasalam would increase their dua, would increase their prayer, would increase their remembrance. And the amount of struggle that the Prophet sallallahu alaihi wasallam would go through, the amount of effort our Prophet sallallahu alaihi wasallam would put in the last 10 days wouldn't put any other days, wouldn't put in any other days of Ramadan al-Kareem. And also she said that إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ شَدَّ مِئْزَرَهُ, that when last 10 days would begin, we must understand that fasting of Ramadan al-Kareem became fard in the second year after migration, second year after hijrah. And when the fasting of Ramadan became fard, all the related rulings and all the related actions that we carry out in Ramadan, such as Taraweeh, such as I'tikaf, such as Sadaqatul Fitr, such as Laylatul Qadr, that also revealed in the second year after Hijrah, second year after migration. So once Ramadan al-Kareem was given to the Ummah, and once the fasting of Ramadan al-Kareem became obligation in Ramadan of the second year after Hijrah, the same year I'tikaf also became Sunnah. The same year after our Master ﷺ began to do I'tikaf. So you must understand that our Master ﷺ would seclude themselves, would isolate themselves into masjid in Ramadan, and especially the last 10 days anyway, because they would do I'tikaf every year. But what it means, that when last 10 days would come, the Prophet ﷺ would completely abandon everyone and shadda mi'zarahu, and would gird their loin and would become more diligent in praying to Allah subhanahu wa ta'ala, would become more sort of concentrative only towards dua and prayer, towards only contemplating upon the dhikr of Allah subhanahu wa ta'ala, and becoming more and more convicted towards remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala. Imam An-Nawawi rahmatullah alayhi said it is mustahab, it is recommended that we increase our prayers, we increase our dua, and not only we make du'as and we increase our prayers during the day, but we should also wake up during the nights of the last 10 days of Ramadan al-Kareem. Imam al-Shafi'i rahmatullah alayhi said, أَسْتَحِبُّ أَن يَكُونَ اجْتِهَادُ فِي نَهَارِهَا كَاجْتِهَادِهِ فِي لَيْلِهَا.
that I recommend and I admire that the nights of last 10 days of Ramadan, they become like the days of last 10 days of Ramadan. Like we spend days, we should be spending like that even nights of the last 10 days. This is how important the last 10 nights of Ramadan are. This is how important the last remaining days of Ramadan al-Kareem are. Sayyidina Ali al-Murtada radiyallahu ta'ala an, and this is another thing to concentrate on and keep in mind, and that is that not only we should be awaking up ourselves, not only that we should be only dedicating ourselves and spending our time in prayer and in dua, but rather it's also a sunnah of our Master alayhi salatu wasalam that كان يوقظ أهله في العشر الأواخر من رمضان, that our Master alayhi salatu wasalam would make sure that the entire family is up, standing in worship. Entire family is up during the last 10 nights of Ramadan al-Kareem. This is a sunnah also, that not only we should be up in prayer, we should be up in standing in front of Allah subhanahu wa ta'ala in last 10 days, the last 10 nights of Ramadan al-Kareem, but we should also make sure that our families are up too. We should also make sure that our children, we should also make sure that our brothers and sisters, and it should become a family thing. It should become a family thing to wake up during the remaining nights of Ramadan al-Kareem, sitting together, doing the dhikr, making dua together, and praying to Allah subhanahu wa ta'ala. Just like we like and we love to go out together as a family, just like when a father looks that family sitting together and that scene is very admiring to him, in a similar way, it's very admiring that we should all sit together and pray to Allah subhanahu wa ta'ala. Going out together as a family, it's a very beautiful thing to do. It's very pleasing for the entire family. When families are spending time together, that's a valuable time. That's a memorable time for them. Let's make our ibadah valuable too and memorable too by getting together and sitting together and then praying to Allah subhanahu wa ta'ala. Pray for your family, pray for your relatives, pray for your friends, pray for the entire ummah, and include us in your prayers too. May Allah subhanahu wa ta'ala give us tawfiq to be more vigilant. May Allah subhanahu wa ta'ala give us tawfiq to be more careful. And may Allah subhanahu wa ta'ala give us tawfiq to value the last remaining days of Ramadan and last remaining nights of Ramadan al-Kareem. Fudayl bin Iyad rahmatullah alayhi was asked that if a person cannot wake up during the nights for prayer and for dua, what's the alternative? They said that if a person cannot fast during the day and cannot pray during the night, then such a person is deprived from mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. And that was out of Ramadan. He was referring to out of Ramadan, that a person should keep nafil fasting even out of Ramadan, such as the fast of Monday, fast of Thursday, 3 days, 3 days from every month, 13 and 14 and 15 of lunar calendar of every month, which are known as Ayyam al-Bid. They are sunnah to spend them in fast. It's sunnah to keep fast 3 days, 3 days a month, and it's sunnah to keep 2 fasts a week, whichever it is easy for one person to do so. But he was referring to nafil fast out of Ramadan, and he was referring to nights out of Ramadan. What will be the importance of the nights of Ramadan al-Kareem? May Allah subhanahu wa ta'ala give us the tawfiq to stay awake and stand up during the remaining nights of Ramadan al-Kareem. وَمَا عَلَيْهِ إِلَّا الْبَلَاغُ وَصَلَى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.